قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم في جامعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. حضرات محترم، صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن حکیم کے صدقے بہت سی قوموں کو عروج بخشتے ہیں، بہت سی قوموں کو اونچا کر دیتے ہیں، بہت سی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرما دیتے ہیں. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو پس کر دیتے ہیں، نیچے کر دیتے ہیں، تنزلی کے اندر ڈال دیتے ہیں. دیکھیں کہ قرآن حکیم بھی ہے، اس کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج بھی مل رہا ہے اور بہت سی قوموں کو زوال بھی ملتا ہے، پستی بھی ملتی ہے. تو 1450 سال جو اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس بھی قوم نے، جن لوگوں نے اس قرآن پاک کو تھاما ہے، اس قرآن پاک کے ساتھ اپنی دوستی کی ہے، اس قرآن کے مطابق عمل کیا ہے، اس قرآن پاک کو سیکھا ہے، اپنی زندگیوں میں لے کے آئے ہیں، جیسے یہ کتاب اعلیٰ و عرفہ ہے، اللہ نے اس قوم کو بھی اعلیٰ و عرفہ کر دیا. اور جس قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہے، بس کچھ ڈالا ہے، اللہ نے اس قوم کو ذلیل و خوار کر دیا. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن، وہ معزز کے زمانے عامل قرآن، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ. تو ہماری آج کے دور کی بحیثیت امت جو ہماری تنزلی ہے، جو ہم تنزلی کا شکار ہیں، اس کی جو مین ریزن ہے وہ قرآن سے دوری ہے. قرآن سے آج یہ امت دور ہو گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بیماریوں میں اور مختلف پریشانیوں میں، مختلف الجھنوں میں جو ہے اس امت کو جو ہے وہ الجھا کے رکھ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پھر جو ہے وہ ہمیں قرآن کے ساتھ سچا عشق اور سچی محبت عطا فرمائے. اور جیسے قرآن اور اعلیٰ و عرفہ ہے، جب ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی بھی عطا فرمائیں گے. تو آج ہم آتے ہیں، سب سے پہلے ہم جو 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں ان کی میرے ساتھ مشق کیجیے گا. صاد یہ ہمیں الحمدللہ یاد ہو گئے ہیں. حروف قلقلہ کتنے نکالا ہم نے پڑھے؟ حروف قلقلہ 5 ہیں. قاف با میم ادوبو جدید. اسی کے ساتھ تھوڑا سا ویسے میں پریکٹس کروا رہا ہوں کہ حروف حلقی پہلے دن ہم نے پڑھا تھا، جو ہم نے اپنے پہلے دن حروف تہجی درست کیے تھے، اس میں بالکل آخری جو پٹی چل رہی تھی، آخری لائن، یہ حروف حلقی کی تھی. تو حروف حلقی کتنے ہیں جی؟ 6. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا.
پھر ایک دفعہ میرے ساتھ حمزہ ہا عین ہا عین خا، یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے جی، یہ بھی ہمیں ضرورت پڑے گی. دوبارہ پھر حمزہ ہا عین ہا عین خا، حمزہ ہا عین ہا عین خا. اور حروف قلقلہ کتنے جی؟ 5. جی کوئی ایک بتا دے جی، پچھلے احباب میں سے کوئی ایک بتا کتنے جی؟ 5. کون سے جی؟ ماشاء اللہ. ان کا مجموعہ جی کیا ہے؟ ایک ہی لفظ کے اندر کتب جزم، کتب جزم. تو ان کے اوپر قلقلہ کب ہوگا؟ جب ان کے اوپر جزم ہوگی. قلقلہ کب ہوگا؟ جب ان کے اوپر جزم ہوگی. تو میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا. اب ہم قلقلہ کر کے دکھائیں گے، جیسے کہ آنکھوں 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 آنکھوں. جی قلقلہ کی تعریف میں نے کل بتائی تھی کہ آواز کا حرکت کرنا، آواز کا ہلنا، جنبش پیدا ہونا، آواز کا ٹکرا کے واپس آنا، آواز کا ٹکرا کے واپس آنا. اب دیکھیں آنکھوں 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 آج آج. پھر ایک دفعہ آنکھوں 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 آج آج. اب یہاں پر ہم نے فرق بھی کرنا ہے قلقلہ اور دوسرے حروف میں. آنکھوں آنکھوں آج اش. جی کچھ فرق محسوس ہوا ہے؟ اب یہ پہلی لائن جو ہے ادھر سے کوئی اسباب پڑھتے صرف خلقتو نابغی عباد عباد عبدو قابلی عادلی عادلو بادوشا قومی بادوشا یادعو تادعو ابنو ابنو آتوہارو آتوہارو اقسمو یطعمو. یہ پچھلا سبق بہت اہم تھا، یہ ہم نے ریوائز کیا ہے. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے غنہ کے متعلق. کون سا لیکچر ہے جی آج ہمارا؟ اس کو ہم تھوڑا سا آج دیکھتے ہیں جی. یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے ہمارا غنہ کا جی. تو غنہ کی تعریف سب سے پہلے کہ غنہ کسے کہتے ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. غنہ کی تعریف کیا ہے کہ آواز کا ناک میں روکنا، ٹھہرانا، آواز کا ناک میں گنگنانا. کوئی بھی آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں غنہ پریکٹس کے ساتھ. غنہ کیا چیز ہے؟ آواز کا ناک میں ٹھہرانا، گنگنانا، روکنا. ایک ہی بات سر، یہ سر انتہائی اہم ٹاپک ہے. اگر میں کہوں تو اس میں پوری تجوید کے اندر آپ مین 4 چیزیں درست کر لیں، بس آپ کی تجوید بالکل 100% درست ہو جائے گی. اب صرف آپ کی سر مشق کی پریکٹس کی ضرورت. بس آپ پریکٹس کرتے جائیں، یعنی قرآن پاک کو ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھتے جائیں تو آپ کا قرآن پاک بالکل تجوید کے ساتھ درست رہے. نمبر 1، آپ کے حروف تہجی درست ہوں کہ ان میں حروف تہجی جو ہم نے 29 پڑھے تھے کہ ان میں سے کون سے حروف موٹے پڑھے جائیں گے اور کون سے باریک ہیں، ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں فرق. وہ حروف تہجی کا ایک ٹاپک ہے سر. حروف تہجی سب سے پہلے آپ کے درست ہوں. نمبر 2 حروف قلقلہ. نمبر 2 حروف قلقلہ وہ آپ کو پتا ہو کہ 5 ہیں اور قلقلہ یوں ہوتا ہے. نمبر 3 جو یہ چیز ہے کہ غنہ، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہو. اور نمبر 4 مد کے متعلق پتا ہو. یہ 4 چیزیں حروف تہجی، حروف قلقلہ، غنہ اور مد، یہ آپ کی درست ہو جائیں تو یوں سمجھے کہ آپ کی 90+ آپ کی تجوید درست ہوگی. یہ قرآن درست ہو گیا. اب صرف آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے بس. تو یہ جو خاص طور پر غنہ ہے یہ بہت اہم ہے. قرآن حکیم پڑھتے ہوئے جو ہمیں سرور آ رہا ہوتا ہے، بڑے اچھے اچھے قرآن کی جب ہم تلاوت سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں جو سرور، مزہ، جو لطف آتا ہے، جو حسن پیدا ہوتا ہے، وہ 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک غنہ اور ایک مد کی وجہ سے.
اگر مد اور غنہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو دنیا کا بہترین سے بہترین قاری ہو لیکن وہ غنہ اور مد نہ کر رہا ہو تو کوئی انسان اس کی تلاوت سننے کے لیے تیار نہیں. اس کی تلاوت میں ذرہ برابر بھی حسن اور خوبصورتی وہ نہیں رہی. خوبصورتی تلاوت کے اندر جو حسن پیدا ہوتا ہے یہ دو چیزیں، ایک غنہ ہے اور ایک مد ہے. تو یہ غنہ بہت اہم ہے چونکہ مد جو ہوتی ہے اس کی علامت جب ہم قرآن اوپر دے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اوپر وہ علامت لکھی ہوتی ہے، علامت وہاں پر مد کی بنی ہوتی ہے قرآن پاک کی، اس لیے انسان اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے. دیکھ کے مد کا معنی لمبا کرنا ہے وہ ٹاپک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن غنہ کا کوئی نشان نہیں ہوتا. جو تجویدی جو ہے وہ قرآن پاک آئے ہیں تو ان میں تو غنہ کا وہ نشان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ 2-3 اصول ہیں ان کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے غنہ کا پورے قرآن پاک کے غنے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ آپ کے درست ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی بات کہ غنہ کی تعریف کیا ہے؟ غنہ کا معنی ہوتا ہے آواز کا ناک میں ٹھہرانا، روکنا، گنگنانا. جیسے کہ سپوز اللہم، چیک کرنا ہو اس کو کہ کیا ہم غنہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں. غنہ کرتے کرتے اپنے ناک کو بالکل بند کر لیں، کر کے دیکھیں، تھوڑا سا آزمائیں. اللہم، اب دوبارہ تھوڑا سا ناک کو بند کریں، ساتھ ہی آواز بند ہو جاتی ہے. تو غنہ جو ہے وہ ہمارے ناک سے ادا ہوتا ہے. ناک کے اندر آواز کو روکنا، ٹھہرانا، گنگنانا، یہ غنہ ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ پورے قرآن حکیم کے اندر جہاں پر بھی نون اور میم کے اوپر شد ہوگی، پورے قرآن پاک میں جب ہم تلاوت کر رہے ہوں، پہلا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ سب نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوگا. بہت سمپل بات ہے، بالکل آسان ہے. نون اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا. نون اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا. کیا مطلب کہ نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے؟ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ غنہ ہوگا. ہمیشہ جو بھی ہو جب نون اور میم پر شد ہو تو غنہ ہوگا. جیسے اس کی مثال ہے آج مزید اس کی انشاءاللہ مکمل ہم پریکٹس کریں گے کیونکہ یہ بہت عام چیپٹر ہے. ہم آگے چلتے ہیں. پہلا اس کا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوگا. نمبر 2، میم کے بعد حرف میم یا با آ جائے، یعنی میم کے بعد میم آ جائے یا میم کے بعد با آ جائے تو غنہ ہوگا. آسان ہے بالکل. جیسے کہ وَلَكُمْ، اب یہاں پر میم کے بعد میم آ گئی ہے، اس لیے جو ہے وہ مزید باقی جو ہے وہ مثالیں بھی آ رہی ہے، ابھی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. تو دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ پہلا یہ تھا کہ نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوگا، اور دوسرا کیا ہے کہ میم کے بعد حرف میم یا با آ جائے. میم ہے، میم کے بعد میم آ جائے یا با آ جائے تو غنہ ہوگا. نمبر 3، نون ساکن. یہ تھوڑا سا جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور زیادہ تر غنے جو ہے وہ ایک یہ اپنے شد والے ہیں اور ایک یہ جو تیسرا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق ہیں. تقریباً جو ہے وہ 90% غنے ہیں، 90%، 90+ وہ آپ کے یہ دو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ قاعدے اپنے اپلائی ہوتے ہیں. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن، تھوڑا توجہ کے ساتھ، بہت آسان ہے، بہت انتہائی بالکل آسان ہے. نون ساکن کسے کہیں گے سر؟ جس نون کے اوپر جزم ہوگی. ہم پڑھ رہے تھے، میں نے کل بھی بتایا تھا جزم والے اپنے چیپٹر میں کہ جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں. تو اس کا مطلب نون ساکن کون سا ہوگا سر؟ جس نون کے اوپر جزم ہوگی. آسان سی بات ہے. یا تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں سر؟ نہیں جی، ہاں جی پڑھا ہے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے جی. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ تنوین کہا جاتا ہے. جہاں بھی 2 زبر ہوں گی 2 زیر 2 پیش، ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ حرف کے اوپر جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ 2 زبر بنے ہوں اور ایسے ہی نیچے بنے ہوں اور یا اس طرح جو ہے وہ 2 پیش ہوں گے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ تنوین. تو دوبارہ پھر نون کے اوپر جزم ہوگی تو سر اس کو نون ساکن کہیں گے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہیں گے. اب یہ تھوڑا سا کانسیپٹ ذہن کے اندر رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہم نے یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد
حروف حلقی جو ابھی ہم نے ریوائز بھی کی ہیں تھوڑی دیر پہلے، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا اور لام را، یہ کتنے ہو گئے جی؟ 8 ہو گئے جی۔ حروف حلقی 6 ہیں جی، اور لام را یہ 8 حروف۔ سر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یہ 8 حروف ان میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں کرنا۔ ٹوٹل حروف تہجی کتنے تھے جی؟ 29۔ اب 29 میں سے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی بھی آ جائے تو غنہ سر نہیں کرنا۔ یہ 8 آ جائے تو غنہ نہیں کرنا، ان کے علاوہ جو بھی آ جائے تو غنہ کریں گے سر، بس بہت سارا آسان بات ہے۔ کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 8 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے غنہ نہیں کرنا، ان کے علاوہ کوئی مرضی حرف آ جائے تو ہم غنہ کریں گے۔ اس کی مثال سر تھوڑا سا مثال سے مزید بات سمجھ جاتی ہے۔ جیسے دوبارہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا اور لام را میں سے یہ ٹوٹل 8 ہو گئے، میں نے لکھ دیا، کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا جی۔ جیسے دیکھیں انعمت، سورۃ الفاتحہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت، اب یہاں پر دیکھیں ان نون کے اوپر جزم ہے سر، ان نون کے اوپر جزم ہے، یہ نون ساکن ہے سر۔ اب اس کے بعد غنہ ہوگا یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوگا سر؟ اس لیے کہ آگے عین آ گیا ہے، اور عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے سر غنہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی اس کی یہ نون ساکن کی تنوین کی، جیسے عذاب عظیم، عذاب ان جو 2 پیش آ گئے سر یہ تنوین ہے سر، اس کے بعد پھر عین آ رہا ہے سر، اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا سر۔ اب دیکھیں اور ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 8 کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا سر۔ جیسے اب اس کی مثال ہے من قبلک، اب یہاں پر دیکھیں کہ نون کے اوپر سر جزم ہے، یہ نون ساکن ہے سر، نون ساکن کے بعد قاف آ گیا ہے، قاف ان 8 میں سے نہیں ہے سر، غنہ کریں۔ اور ایسے ہی یہ نون ساکن اور تنوین کی خالدن فیہا، یہاں پر تنوین ہے، 2 زبر ہے اور اس کے بعد فا آ رہا ہے، فا بھی ان 8 میں سے نہیں ہے، لہذا یہاں پر بھی غنہ۔ تو یہ قاعدہ ضرور اس کو لکھ لیں، یہ 3 قاعدے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو لکھ لیں، یہ بہت اہم ہے، اور پھر انشاءاللہ ان کی ابھی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہم نے غنہ کے 3 قاعدے پڑھے ہیں۔ نمبر 1، نون اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا، نون یا میم کے اوپر شد آ جائے تو ہمیشہ غنہ ہوگا جی، پہلا قاعدہ۔ نمبر 2، میم کے بعد سر، میم کے بعد میم آ جائے یا با آ جائے سر، میم کے بعد میم آ جائے یا با آ جائے تو بھی غنہ ہوگا۔ نمبر 3 سر کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ انعمت، انعمت، عذاب عظیم، عذاب علیم، یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا۔ اور اگر ان 8 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا سر، جیسے من قبلک، ایسے ہی خالدن فیہا۔ اب اس کے لیے ہمیں یہ 8 حروف زبانی یاد رکھنے ہوں گے، یہ 8 حروف جی ہمیں زبانی یاد رکھنے ہوں گے، پھر ہمیں یہ چیز جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ یہاں پہ غنہ ہوگا یا نہیں۔ تو ایک ہم نے وہ 7 حروف جو ہم نے موٹے پڑھے وہ بھی ہم زبانی یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور کتب مجدین رکھیں گے، اور تیسرے نمبر پر ہم یہ حروف حلقی 6 اور 7 لام را، یہ 8 حروف بھی زبانی یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ یاد ہو گئے ہوں گے میرے خیال میں تو سر، ابھی بھی یاد کیے تھے۔ ہاں جی جی عبدالعلیم بھائی ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے پورے قرآن پاک میں جی غنہ نہیں کرنا۔ نون ساکن، ہاں جی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن سے مراد نون کے اوپر جزم ہوگی، نون ساکن سے مراد جیسے یہ میں نے اپنے جو ہے وہ اپنے نون لکھا ہے تو نون کے اوپر یہ جزم ہے،
یہ نون ساکن ہے اور یہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ تنوین ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ یہ بہت سارا آسان سی بات ہے، اس کو سر ایک دو دفعہ دیکھتا آ جائے تو غنہ کریں، سمپل سی بات ہے سر، اس میں تو کوئی بالکل نون کے اوپر یا میم کے اوپر شاد آ جائے سر غنہ کریں گے پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائے۔ نمبر 2 سر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرنا، ان کے علاوہ کوئی بھی آ جائے تو سر غنہ کریں۔ بہت آسان سے سر، یہ دیکھو 2 صرف لائنوں میں پورے قرآن پاک کا جو اپنے غنہ کا چیپٹر ہے وہ سر کور ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ یہ اندازہ کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں سمجھ بھی آتی جائیں گی۔ ہم نے پہلا پڑھا تھا کہ نون اور میم کے اوپر شادوں کو غنہ ہوگا جی میرے ساتھ ساتھ جو ابھی تک کیا چیز ہم نے دیکھی؟ 2 لہروں کے اوپر شاد آ رہی ہے۔ آگے میم کی دیکھیں، وَأَمَّا لَمَّا مِمَّا عَمَّا ثُمَّ عَمَّا فَلَمَّا جَمَّا۔ ایک دفعہ دوبارہ پھر میرے ساتھ مزید دیکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جاتا ہے سپوز، تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے وہ غنہ تو ہم کریں گے۔ اس کو دیکھیں کہ مم باقیلا ایسے تھوڑے سے پورے قرآن پاک کے اندر حروف ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے نا جی، نون ساکن ہے اس کے بعد با آ جائے تو یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن پاک میں، اس نون کو سب میم میں بدل دیتے ہیں، اس نون کو میم میں بدل دیتے ہیں اور چھوٹا سا میم بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اس مقام میں نون کو میم سے بدلا گیا ہے اور غنہ ویسے ہی ہوگا۔ تو میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا، مم باقیلا، اصل میں من باقیلا تھا، کیا تھا جی؟ من باقیلا، نون ساکن کے بعد با یا نون کو کس میں بدلا انہوں نے؟ میم میں۔ اب 2 بھی مم باقیلا بِذَنبِهِمْ أَنبِئُونِی۔ یہ سارے کے سارے قرآن پاک کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں اور یہ ہمارے قرآن پاک کے الفاظ درست ہو رہے ہیں، یہ سارے قرآن کے حروف ہیں۔ مم باقیلا بِذَنبِهِمْ أنبئونی سمیع بصیر سمیع بصیر صم بکم ابدا بما من بعد ومن بلغ ضلال بعید۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ مم باقیلا بِذَنبِهِمْ
أنبئوني سميع بصير صم بكم أبدا بما من بعد ومن بلغ ضلال بعيد. اس میں دیکھیں کہ نون یہ حروف یرملون ہے، یا را میم لام واو نون. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اس کو ملا لینا، سکونہ بھی کریں گے. یہ حروف یرملون، یرملون میں ایک لفظ پڑھ رہا ہوں یرملون. اس میں یہ 6 کے 6 آیت ہیں، یہ یا را میم لام واو نون. یرملون میں یا را میم لام واو نون. اس کا معنی ہوتا ہے کہ ادغام کرنا، ملا لینا. غنہ بھی کریں گے. کوئی بات ہے لام اور را میں غنہ ہوگا جی؟ ہم نے پڑھا تھا حروف ہلکی کے ساتھ لام اور را کو ملایا تھا ادھر جی. غنہ لام را میں نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہوگا. تو میرے ساتھ پڑھیے گا میم والی شین. قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ الفاظ آتے ہیں تو اصل میں تھا میم والی شین، میم والی شین. تو نون ساکن ہے، اس کے بعد واو اور ایسے ہی یا میم اور ایسے ہی اپنے میم آ جائے، واو آ جائے، یا آ جائے، نون آ جائے تو اس کو جو ہے وہ آپس میں ملاتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. لام را میں ملانا تو ہے لیکن غنہ لام را میں نہیں ہوتا جی. جی میرے ساتھ پڑھیے گا میم والی شین، میم والی شین. إله واحد ومن يعمل خيرا يره من مثله خير منه إن نقول شيء نكر كتابا يلقاه اب دیکھیں کہ لام را میں گناہ نہیں کرتے، ملاتے ہیں. مر ربہم. اب دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد سب را ہے، لام را میں گناہ نہیں ہے سب. تو اس لیے دیکھیں کہ ملا رہے ہیں لیکن گناہ نہیں کر رہے. اس وقت میں نے وہاں پہ بھی بورڈ پہ بھی بتایا تھا حروف ہلکی کے ساتھ 2 حروف اور ملائے تھے، لام اور را. مر ربہم عیشة راضية یہاں پر عیشة کے نیچے 2 زیریں ہیں، یہ تنوین ہے. اس کے بعد را ملا ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا. عیشة راضية ثمرة راضية يقول له یہ سورہ اخلاص کو ہوگا ولم یکن له یہ هو یکن له من لم اقلل لما. جو ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی حرف حاجت غنہ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو آ جائے تو غنہ ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی اور لام را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا. غنہ کیجیے گا. انزل. دیکھیں انزل میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے جی؟ زا. تو یہ زا حروف ہلکی میں سے ہے؟ لام را میں سے نہیں، اس لیے غنہ. انزل من قبلكم فانصب أنفسكم. پھر انزل من قبلكم فانصب أنفسكم إن كنتم فانظر من دونكم عن غيب جمالة صفر متاع قليل خالدا
صفا صفا دهاقا صوت كريم شرابا طهورا. ابھی سب یہ شرابا طہورا پہ گنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں من پہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ تنوین ہے اور اس کے بعد یہاں پر تنوین کے بعد آ رہا ہے. یہ حروف ہلکے اور لام الاقرا میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ گنا ہوگا. اور ایسے ہی ہم نے پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے آ جائے گا پھر گنا نہیں ہوگا. حروف ہلکی میں سے ہوگا تو گنا نہیں ہوگا. یہ بس آپ نے یہ تقدیر توجہ کے ساتھ ہی انعام. دیکھیں انعام میں نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد کیا آ رہا ہے جی؟ عین آ رہا ہے، اس لیے گنا نہیں. انعام من حیث من غیرکم من خشیہ ينأون إله غير نارا حامية نخل خاوية نفس هداها عذاب عظيم عين حمئة أنعمت. اب جتنے بھی ہم نے حروف پڑھے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے جی؟ حروف ہلکی میں سے آ رہے ہیں تو گنا نہیں ہوگا. اور اسی طرح ہم آج آخری دو صورتوں کی مشق بھی کرتے ہیں. گنا کی بھی مشق ہو جائے گی اور اسی طرح اپنے حروف زلزلہ کی بھی دوبارہ مشق ہو جائے گی. جی یہاں سے دیکھیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ جی پہلے دیکھیں قل کے بعد حمزہ پھر عین پھر قال. اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. یہ فلق کے اندر کس چیز کی پریکٹس ہے؟ الفلق کی ہے. ماشاءاللہ زبردست. من شر. اب مین پہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. مین پہ گناہ ہو گئے. مین شر مین نون کے اوپر جزم ہے، نون ساکن ہے. یہاں پر مین پہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا جی. کیوں ہوگا جی؟ اس کے بعد شین آ رہی ہے. نون ساکن کے بعد شین آ رہی ہے اس لیے ہوگا. مین شر ما خلق ومن شر غاسق میں دو زیر تنوین آ گئی لیکن اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. کیا یہاں پہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ حمزہ حروف ہلکی میں غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات. پہلے نون کے اوپر اپنے جزم ہے، نون ساکن، اس کے بعد شین آ گیا. دوسرے شد النفا نون کے اوپر شد ہے. وَمِن شَدِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَدِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس इसमें देखिए बिरब्बी नास में अन्नास में इसमें नून के ऊपर होना होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? नहीं होगा। ये शब्द है जबरदस्त माशाल्लाह। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والناس तवज्जो से सिर्फ आपने अब सुनना है समाज फरमाने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما